سامعین کرام، ہماری آج کی پروقار اور شاندار تقریب کے موٹیویشنل اسپیکر یوتھ کلب سے سر محمد علی تشریف لا چکے ہیں۔ بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ آپ یوتھ کلب کے سینئر انسٹرکٹر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور طویل عرصے سے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے میں مصروف عمل ہیں۔ خودی کی ہے یہ منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ اب میں ملتمس ہوں یوتھ کلب پاکستان کے سینئر موٹیویشنل اسپیکر سر محمد علی سے کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ سر محمد علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. It's an honor to be here. جزاک اللہ خیر، آپ سب ماشاءاللہ اپنا ٹائم نکال کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو قدم قدم پہ ریوارڈ دے۔ اور ایز یو نو کہ ماشاءاللہ یوتھ کلب ہر سال ونڈز آف چینج یہ ہماری ایک کیمپین ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کرتے ہیں۔ سو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور از آلویز آن دا ٹاپ۔ اور بہاولپور کے بارے میں بتاتا چلوں، ہر ٹاک میں نے بات بتائی، یہاں بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں مربتاً یا ایگزیجریٹ کر کے نہیں کہہ رہا، بٹ وین ایور آئی ہیو کم ٹو بہاولپور تو یہاں کی مٹی تو زرخیز ہے ہی بہت زیادہ، لیکن یہاں کے لوگ بھی بہت زرخیز ہیں الحمدللہ۔ بہت جذبہ نظر آیا مجھے ماشاءاللہ آپ لوگوں میں، بہت انٹلیکچوئلزم نظر آیا، بہت یہاں پہ اکیڈیمکس ہیں ماشاءاللہ۔ سو اٹس این آنر ریئلی، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ سو ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا برادرز اینڈ سسٹرز، آپ کو پتہ ہے کہ ونڈز آف چینج کی ہر سال ایک تھیم ہوتی ہے، اور اس سال کی جو تھیم ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے پہچانو خود کو۔ اور دا ریزن وائی وی سلیکٹڈ دس تھیم از کہ وی سیٹ ٹوگیدر اور ہم نے یہ انالائز کیا کہ اس وقت جو اسٹیٹ ہے، جو کنڈیشن ہے امت مسلمہ کی، آف کورس، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ہم سب کا، امت مسلمہ کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ڈاؤن فال ہو، اکنامک ڈاؤن فال ہو، لیکن نتھنگ از ورس دین این انٹلیکچوئل ڈاؤن فال۔ بلکہ قوموں کو کانکر اگر کرنا ہے تو یہی کافی ہوتا ہے کہ انٹلیکچولی ان کو کنفیوز کر دیا جائے، ان کی آئیڈینٹی کو کنفیوز کر دیا جائے۔ اور دیٹس وائی وی سلیکٹڈ دس تھیم کہ اس ڈاؤن فال کی مین وجہ ہی یہ ہے ہمارے نزدیک، اینڈ آئی ہوپ یو ول ایگری ود می، کہ ہم ایک کنفیوز جنریشن ہے، ہم ایک کنفیوز قوم ہے۔ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں بہت سی کنفیوژن ہے کہ ہم ہیں کون، پاکستان بنا کس لیے تھا، ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے کس کا وزڈم لینا ہے۔ یعنی وہ ایک چیز ہوتی نا، آدھے تیر آدھے بٹیر، میں اگر آدھے تیتر آدھے بٹیر، میں اصل میں آپ کو کچھ ٹارگیٹ نہیں کر رہا، اوور آل قوم کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں ہم گئے ہیں ایکسپیرینس ہے اوبیسلی ایک ٹاک دینے کا، تو وی ہیو ریئلائز کہ آئیڈینٹی کرائسس ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری قوم کا اور ہمارے نوجوانوں کا، رائٹ؟ کنفیوژنز ہیں ہمیں بہت ساری، اور مجھے بھی تھی جب میں آپ کہہ لیجیے ٹین ایج میں تھا۔ میرے سامنے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، پھر ماڈرنزم، اوبیسلی لبرلزم، اس کی فلاسفیز، اس کی تھیوریز، پھر آن دی ادر ہینڈ کنزرویٹزم، پیرنٹس بہت کنزرویٹو تھے اور اچھی بات ہے الحمدللہ۔ ان کی کچھ آئیڈیالوجیز تھیں اور ان کے کچھ خواب تھے، ان کی کچھ انسٹرکشنز تھیں۔ آن دی ادر ہینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم تھنگ، میرے کچھ خواب تھے، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انہوں نے مجھے بھی بہت کنفیوز کیا ہوا تھا کہ اصل میں ہوں کون اور میں نے کرنا کیا۔ اور ٹرسٹ می، بہت سی لائف میں نے
उस तरह से गुजार दी रियली, जिसको मैं कहूँगा एक फेक लाइफ, और वो बनने की कोशिश की जो असल में मैं नहीं हूँ, और अपनी वैल्यू को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में मुझे काफ़ी देर लगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इंशाल्लाह, जिससे मेरी बात मज़ीद वाज़ेह होगी। आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी होगी। स्टोरी इसके एक शख्स ने अपने ग्रैंड चाइल्ड को, अपने पोते को एक घड़ी दी और कहा कि बेटा ये मेरे दादा की घड़ी है, यानी बहुत पुरानी, बहुत एंटीक घड़ी है, तो ऐसा करो कि ट्राई सेलिंग दिस, इसको ज़रा बेच कर दिखाओ। तो वो जो बच्चा था वो सबसे पहले कबाड़िए की दुकान पे गया, जो ओल्ड कलेक्शंस करता था, पॉन शॉप जिसे कहते हैं। उसको कहा कि ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ, तो इसकी कितनी कीमत आप लगाएंगे? उसने कहा कि हाँ, है तो बड़ा मास्टर पीस, पुराना पीस है, तो इसके मैं $10 दे दूंगा आपको। वो वापस आया बच्चा, अपने दादा को बताया, दादा मुस्कुराए। उसने कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि इसको तुम किसी वॉच शॉप पे जाकर सेल करो। जब वो वॉच शॉप पे गया तो वहाँ जब देखा उन्होंने तो बड़ा खुश हुए, कहते तो वाकई बड़ा एंटीक पीस है, तो हम चले इसको $150 में ले लेंगे। प्राइस बढ़ गई। वो आया घर, अपने दादा को बताया कि वो इतनी प्राइस पे कर रहे हैं। वो मुस्कुराए, कहते कि बेटा आप ऐसा करो, किसी म्यूजियम में जाओ, म्यूजियम में जाके ये दिखाओ और इसकी वर्थ जानो। तो जब वो म्यूजियम में आए तो वो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये तो वन ऑफ दी एंटीक पीसेज है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेयर पीसेज विच वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड। तो तुम ये ले आए हो, तो हम तो इसके तुम्हें $10,000 भी देने के लिए तैयार हैं। तो जब वो घर आया और अपने दादा को बताया तो उसके दादा मुस्कुराए और उसने कहा कि बेटा इसमें एक लाइफ लेसन है। लाइफ लेसन ये है कि जब तक तुम ठीक जगह पे नहीं जाओगे, जब तक तुम ठीक फिलॉसफी को नहीं स्टडी करोगे, तुम्हें कभी भी तुम्हारी रियल वैल्यू पता नहीं लगेगी। ऐसा ना हो कि अपने आप को बहुत कम दामों में बेचो, या अपनी जिंदगी जो है वो बहुत एक आम सी जिंदगी गुजार बैठो। इसलिए नो योर वर्थ, दैट इज द लाइफ लेसन। तो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने स्टोरी आपको इससे सुनाई कि मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं अपने दीन की तरफ गया, दीन को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मेरे बहुत से बुत टूटे, क्योंकि हमने ना अपने दिलों में बहुत से बुत बनाए होते हैं। कुछ जाहिर है हमने एक सोसाइटी का बुत बनाया हुआ है, कुछ जो है वो हमने मे बी अपनी ख्वाहिशात का बुत है, फिर डेफिनेटली आइडियोलॉजीज और इज़म्स और स्किज़म्स के बुत हैं। यानी हमारे वर्ल्ड व्यूज़ कहाँ से बन रहे हैं, जो कि मेरे भी बन रहे थे ऑब्वियसली मीडिया से, और मीडिया की तरफ आप जाएंगे तो आपको स्पिरिचुअलिज्म तो दूर की बात है, या इस तरह के सवालात तो दूर की बात कि हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, हाउ टू लीव सिंस, हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, राइट, ऑल दिस, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। वहाँ तो आपको सिर्फ चंद एक बातें ही पता लगेंगी कि खा ले, पी ले, जी ले, मन की मान, व्हाई नॉट मेरी जान, ठीक है, और ऑल दीज थिंग्स, ये जो नारे आजकल लग रहे हैं, तो वो तो क्लियर है। देखिए वो अपने, दे आर वेरी क्लियर, उनकी आइडेंटिटी बहुत क्लियर है, वो उस फोकस के साथ लगे हुए। उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे वेस्ट की बात कर रहा हूँ, और जो भी आइडियोलॉजीज दे हैव रिजेक्टेड, वो कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, मजहब का स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसमें पक्के हैं, वो उसमें क्लियर है। हम ऑन दी अदर हैंड जो है, कभी हमें समझ नहीं आती कि मॉडर्न बनना है, लिबरल बनना है, या अपनी रवायात को साथ लेकर चलना है, या कैसे चलना है, राइट। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, इंशाल्लाह मैं कुछ आप लोगों से सोल्यूशन खुद भी पूछूंगा, कुछ इंटरेक्शन भी करना चाहूँगा, और एक मिशन स्टेटमेंट भी आप लोगों के सामने रखूंगा विद रिगार्ड्स टू आवर आइडेंटिटी। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि देखिए जो हालात है आजकल, और हमें बहुत क्लियर अल्लाह की तरफ से मैसेज आ चुका है। अब जो है ना वो रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, ना ही मीठी मीठी बातों का टाइम है, टू बी ऑनेस्ट। इस वक्त हमें सब ने, ऑलमोस्ट सब ने ये पैगाम दे दिया है, स्पेशली हमारे जो एनिमीज हैं, कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है, गाज़ा में इस वक्त हो रहा है, आपको पता है कि यूएन किस तरह से खामोश है, अमेरिका का रोल आपके सामने है, राइट। तो साफ मैसेज वहाँ से आ चुका है कि वी डोंट केयर, तुम लोग के बच्चे मरते हैं, तुम लोग की औरतें मरती हैं, तुम लोगों का लैंड तुम्हारे हाथ से जाता है, डजंट मैटर, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई मीन कि ये इसलिए है क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल हुआ, हमने स्टैंड लेना बंद कर दिया, हमने उम्मत के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि इट्स वेरी स्केरी, वेरी स्केरी। देखें,
اللہ تعالیٰ 5 طریقوں سے انسان کو بات سمجھاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم آخری میتھڈ پہ آئے، ٹھیک ہے؟ وہ آخری میتھڈ بہت خطرناک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہمارے اندر انٹویشن ہے، سکس سینس ہے، جس کو اللہ کہتا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تمہارے اندر نیکی اور برائی کی پہچان خود ہی ڈال دی، تو یقین کریں کہ اندر سے خود آواز آئے گی کہ یہ انجسٹس ہے، یہ غلط ہے، یا یہ گناہ ہے، یا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یا یہ اچھا ٹریک نہیں، رائٹ؟ دیٹس دا فرسٹ تھنگ کہ اللہ نے آپ کے اندر، جس طرح سے ایک وہ ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے نا کار میں، جب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ گاڑیوں میں وہ ریڈار سسٹم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی بریکس لگا دیتے ہیں، تو یہ اندر ہمارے اندر ریڈار سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اچھا، اگر اس طرح بھی بات نہیں سمجھ آتی تو دوسرا میتھڈ ہے آبزرویشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ چلو پھرو اور دیکھو، کیپ دی اینڈ ان مائنڈ، ان لوگوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، جنہوں نے میری بات نہیں مانی، ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے بغاوت کی، کلیئر کٹ بغاوت کی، ان نیشنز کو اسٹڈی کرو جو بہت پاورفل تھے اور اب وہ کچھ بھی نہیں ہے، چلو پھرو آبزرو کرو۔ آپ دیکھیں ڈیلی ہماری زندگی میں سینکڑوں آبزرویشنز ہوتی ہیں، اور وہ آبزرویشن صرف پک کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو صرف ایک آبزرویشن بتا، دیکھیں کتنا کامن ہے کہ نیوز میں ڈیلی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، فلانا گھر تھا وہاں پہ یہ ہو گیا، فلانا کرائم ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ پھر دیکھیں مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے نماز جنازہ کا کسی کا، رائٹ؟ یہ آبزرو بھی اللہ ہمیں کرا رہے ہیں کہ دس از دا ریئلٹی آف لائف آف دس ورلڈ۔ پھر ہم سینکڑوں آبزرویشنس کرتے ہیں کہ ایک انسان کس طرح عروج پہ تھا، ایک دم نیچے گر گیا، رائٹ؟ ایروگینس کی وجہ سے اور جو بھی معاملات تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ آبزرویشن سے سمجھاتا ہے۔ آبزرویشن سے بھی سمجھ نہ آئے تو پھر تیسرا میتھڈ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہوا ہے وہی، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ انف ہے گائیڈنس کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب انسٹرکشن دی دنیا میں بھیجنے سے پہلے، تو کیا کہا تھا کہ میری طرف سے تمہیں انسٹرکشن آئے گی، اور جو بھی اس انسٹرکشن سے آراز کرے گا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی بھی آراز کرے گا، تھوڑا سا مطلب دور جائے گا میری انسٹرکشن سے، فإن له معیشۃ ضنکا، he or she will have a difficult life۔ اور جیسے میرے ایک ٹیچر ہیں، بہت خوبصورت بات کرتے ہیں اکثر، ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اللہ کو ناراض کر کے اس کو مزید مشکل نہ بنائیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، رائٹ؟ تو یہ ہے اصل میں میسج وہی کا کہ کلیئر ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پڑھو، سیکھو، کوشش کرو عمل کرنے کی۔ پرفیکشن تم سے درکار نہیں ہے، تم سے درکار ہے کوشش۔ اس طرح بھی نہیں سمجھ آتا۔ پھر چوتھا میتھڈ تھوڑا سا سخت میتھڈ اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل لیتا ہے انسان کا، مے بی کوئی چیز لے کے، مے بی کوئی چیز دے کے، رائٹ؟ مے بی کچھ ریجیکشن سے گزار، مے بی جو ہے وہ کوئی پین سے گزار۔ اور بہت سے لوگ اس میتھڈ سے سیکھ جاتے ہیں، بہت سے لوگ، رائٹ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو کسی طرح سمجھ نہیں آ رہی نا، اب یاد رکھیں کہ اللہ سے تو جنگ مول نہیں لی جا سکتی نا۔ انسان چاہے جتنی مرضی آکڑ والا بن جائے، انسان جتنا مرضی بڑا فرعون بن جائے، اللہ سے جنگ تو نہیں لے سکتا۔ اللہ تو کان پکڑ کے لے آتا ہے انسان، ہر انسان سے اللہ محبت کرتا ہے نا، تو اللہ کے طریقے ہیں انسان کو سکھانے کے۔ تو چوتھا طریقہ جو ہے آزمائش ہے۔ آزمائش سے انسان کو سیکھ جانا چاہیے کہ اٹ از ہائی ٹائم میں استغفار کروں، میرے معاملات خراب چل رہے ہیں، اٹ از ہائی ٹائم میں اللہ سے کنیکٹ کروں۔ اس طرح بھی نہیں سمجھ آتا، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر وہ پکڑ آ گئی تو بس اس پکڑ سے پھر تم نکل نہیں سکتے۔ پھر جو ہے وہ وقضی الامر، وہ پھر فیصلہ ہو جاتا ہے قوموں کا، پنشمنٹ آ جاتی ہے، تاکہ وہ عبرت بنے، ان سے پھر جو ہے وہ نیکسٹ لوگ سیکھیں۔ تو اللہ معاف کرے، میں نے یہ بات آپ کو اس لیے 5 سٹیجز بتائی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم 5th سٹیج پہ تو نہیں آ گئے، کہیں ہمیں ہمارے دل مطلب افیکٹ ہی نہیں ہو رہی،
اتنا کچھ چل رہا ہے، کیا یہ امیجز کافی نہیں ہے؟ کیا فلسطین کی جو حالات ہیں وہ ویک اپ کال نہیں ہے؟ کیا ہمیں اب یونائٹڈ نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی پرائرٹیز اب سیٹ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی ویکنیسز اور تھریٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کرنے چاہیے؟ SWOT انالیسز جیسے بزنس میں ہم لگاتے ہیں، رائٹ؟ تو بزنس لانچ کرنا ہے تو SWOT انالیسز لگتا ہے نا، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز، تھریٹس. تو کیا ہمیں اب ایسی ڈسکشنز امہ لیول پہ لانچ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈاؤن فال کیوں آ گیا اور ہم کیسے ڈائیورٹ ہو گئے، ہم کس طرح سے ان پہ اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے؟ کہاں ہیں ہمارے انٹرپرینورس، کہاں ہیں ہمارے انٹلیکچوئلس، کہاں ہیں ہمارے ایسے ایکڈیمیشینس جو کہ کچھ نیا کر کے دکھائیں، امت مسلمہ کے لیے کر کے دکھائیں، کچھ ایسا وینچر شروع کریں، کچھ ایسا بزنس شروع کریں جس میں امت امپاور ہو، رائٹ؟ سو یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ویک اپ کال آئی ہوئی کہ ابھی بھی نہیں کرو گے تو اللہ نہ کرے ہم کہیں عبرت نہ بن جائے آنے والی قوموں کے لیے کہ یہ لوگ خاموش رہے تھے اور ان لوگوں کو ابھی بھی ویک اپ کال نہیں آئی تھی. تو دعا یہ کریں کہ ہم 5ویں اسٹیج پہ نہ ہوں، یعنی ہم پنشمنٹ والی اسٹیج پہ نہ ہو. اللہ کرے یہ آزمائش ہی ہو اور آزمائش سے ہی ہم جو ہے وہ سیکھ جائیں. سو بردرز اینڈ سسٹر، دیکھیے انٹلیکچوئل ڈاؤن فال کی میں نے بات کی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا منگولز نے بغداد کی سلطنت کو گرانے کے لیے 1258 CE کی میں بات کر رہا ہوں، 1258 سن عیسوی. تو ایک واقعہ ہے کہ، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ تاتاریوں کا اتنا خوف مسلمانوں کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ تاتاری جو ہے وہ مسلمان کو کہتا تھا کہ یہیں رکو، میں دوسرے بندے کو مار کے آیا یا میں گھر سے تلوار اٹھا کے لایا تمہیں قتل کرتا ہوں آگے، لیکن تم نے ہلنا نہیں، تم نے یہیں رہنا. اور مسلمان اتنا بیچارہ اس کے روب میں آ چکا تھا، اتنا ڈر آ چکا تھا کہ وہ وہاں کھڑا رہتا تھا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کو آ کے واپس وہ قتل کرتا تھا. تو دیکھیے اب وہ تلوار تو نہیں ہے لیکن انٹلیکچولی تو ہمارا قتل کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ وہ تو انشاءاللہ جنتی ہیں، مارٹرز ہیں، اور وہ تو فزیکلی قتل ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے بچے جو ڈیلی انٹلیکچولی قتل ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ڈیلی انٹلیکچولی ختم ہو رہی ہے اور قتل ہو رہا ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، یقین کریں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہیں رکو، ان کو میں خراب کرتا ہوں، تم نے کرنا کچھ نہیں ہے، تم نے کوئی ایکشن نہیں لینا، یہیں رکو، بس دنیا میں لگے رہو، بس ٹھیک ہے، اپنی جو ہے نا وہ روتے رہو، اپنی پرابلمس کے ملبے تلے ہی دب جاؤ. اور یہ کتنی خوبصورت چیز ہے شیطان کے لیے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اس کے مسائل اور اس کے جو بھی چل رہے ہیں زندگی میں ایشوز انہی کے نیچے دبا کے رکھ. تو بردرز اینڈ سسٹر دیکھیں، آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند ہو، وہاں شادی نہ ہو رہی ہو سکتا ہے سسرال سے تنگی آ رہی ہو سکتا ہے ہسبینڈ سے جو ہے وہ تنگی آ رہی ہو سکتا ہے وائف سے تنگی آ رہی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فائنینشیل مسئلہ چل سکتا ہے، اینی تھنگ، اولاد کی طرف سے ہو سکتا ہے مسائل آ رہے ہو. بٹ سوری، دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کرائی، دس از دا ٹائم ٹو ویک اپ، دس از دا ٹائم ٹو کم آؤٹ آف یور پرابلمس. پرابلمس بہت ہیں، کس کو نہیں ہے؟ میری زندگی میں بہت ہیں، آئی ایم شیور کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں بہت ہوں گے، رائٹ؟ بٹ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ بس یہ اپنے ہی پرابلمس میں جب بزی رہیں، اپنے ہی دکھڑے جو ہے نا ان کو لے کر روتے رہیں. تو سوری ٹو سے دس از ناٹ دیٹ ٹائم، دس از دا ٹائم ٹو فیل دا پین آف امہ، رائٹ؟ جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم غم میں ہو اور تم نے تھوڑا سا کام ڈاؤن ہونا ہے تو میرے غم دیکھ لو کہ مجھے کتنے غم آئے اور تم کام ڈاؤن ہو جاؤ. یقین کریں ایسا ہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سامنے لاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کتنے دکھوں سے گزرے، گھریلو مسائل بھی تھے، معاشی مسائل بھی تھے، سوشل مسائل بھی تھے، معاشرتی مسائل بھی تھے، ہر مسئلہ تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، کیا سوچنا سکھایا، کیا کرنا سکھایا. اس لیے دس از ہائی ٹائم کہ ہم کم از کم ان بچوں کے لیے تو فیل کریں نا جنہیں مارا جا رہا ہے، یا ان بہنوں کے لیے جن کی فیملیز اجڑ گئی ہیں، یا جو ہے کم از کم اقصیٰ کے لیے تو فیل کریں نا. مسجد اقصیٰ، دا لینڈ آف پروفٹس، پیلسٹائن کی میں بات کر رہا ہوں، جیروسلم کی بات کر رہا ہوں، وہ لینڈ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ریفیوج لی تھی،
نمرود سے بچنے کے لیے، آپ کو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ مارنا چاہتا تھا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ لینڈ آف سیکیورٹی ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سیکیور ہو جاؤ. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی لینڈ آف سیکیورٹی میں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. سو اینی وے، بولنے کو تو اس میں بہت بولا جا سکتا ہے اور وہ ایک تقریر ہی لگے گی. اصل میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم سلوشن ڈسکس کریں کہ اب سلوشن کیا ہے. دیکھیں، اس کا سب سے اسٹرانگ سلوشن برادرز اینڈ سسٹر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے آج سے اپنا ایک گول سیٹ کریں. تو میں آپ کے سامنے ایک مشن اسٹیٹمنٹ رکھنے لگا ہوں. اس مشن اسٹیٹمنٹ کو لے کے میں آپ لوگوں سے ہی کچھ چیلنجز اور تھریٹس پوچھوں گا انشاءاللہ، رائٹ؟ تو تھوڑی بہت ان پٹ مجھے ضرور دیجیے گا. تو ہم مشن اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، سولوشن ڈیفائن کر رہے ہیں، ٹو بی اے اسٹرانگ مسلم. آج سے میں بننا چاہتا ہوں یا بننی چاہتی ہوں ایک اسٹرانگ مسلم، اسٹرانگ انڈیویجول نہیں، اسٹرانگ مسلم. اب آپ مجھے بتائیے، ان پٹ دیجیے کہ کیپنگ دس مشن اسٹیٹمنٹ ان مائنڈ، واٹ آر دا چیلنجز ان فرنٹ آف، کیا چیلنجز ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سوری، سوسائٹی پریشر، یہی کہا آپ نے، سوسائٹی پریشر. بہت اچھی ریزن اور بڑی سالڈ ریزن. سوسائٹی پریشر کوڈ کم فرام فیملی، سوشل پریشر، رائٹ؟ کہ فیملی ہی نہیں شاید چاہے گی، یا یہ کہ ہمارے خود کے کچھ ڈر ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا شاید ہمارے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اچھا مسلمان بننے کی کوشش شروع کر دی تو ایسا بندہ سوسائٹی میں تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ تو پیچھے نہ کہیں رہ جائے، اس کو کوئی جاب میں مسئلہ نہ آ جائے، کوئی رشتے کرانے میں مسئلہ نہ آ جائے. یس، بہت اچھا آپ نے چیلنج بتایا. اور کیا؟ جی 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 بتائیے. صحیح، زبردست. ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ مسکنسیپشن ہے انہیں کہ دین ماڈرنزم کے خلاف ہے یا ترقی سے روکتا ہے یا لائف کو کھلی سیلیبریٹ کرنے سے، انجوائے کرنے سے روکتا ہے. یہ چیلنج ہے، بالکل یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے لوگوں. اور جی جی بیٹا سوال بعد میں لے لیں گے، ابھی اگر آپ اس میں ان پٹ دے دیں تاکہ میں ذرا بات وہ انشاءاللہ کمپلیٹ جو ہے وہ کر دوں. جی صحیح، ایک منٹ بیٹا. جی ویری گڈ. دو ریزنز آئی ہیں جی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. بہت اچھی ریزنز آئی ہیں. پھر بیٹا آپ دینا. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پاتھ ڈیفیکلٹ بہت ہے، جو کسی حد تک ٹرو بھی ہے. موسٹ بیوٹیفل پاتھس آر ڈیفیکلٹ، موسٹ پاتھس دیٹ لیڈ ٹو سکسیس آر ڈیفیکلٹ. دنیا بھی آسان نہیں ہے. اوبیسلی ایک بندہ دنیا میں ٹاپ پہ آنا چاہتا ہے تو وہ بھی ڈیفیکلٹ پاتھ ہے، بٹ یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے. بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ سوری پھر بتائیے گا. بالکل، سوری مجھے یاد آ گیا. بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے جو ہے وہ، سوری مجھے پھر میری توجہ ادھر ہے. جنت میں جائیں گے، رائٹ. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. جی اس پہ دیکھو بالکل یہ چیلنج ہے. بہت اچھا، بہت ڈیپ پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ، سالڈ پوائنٹ کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو جنت میں اب جانا ہی ہے، یا اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمیں اسلام کا بھی پتہ ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس میں سوچیں کہ جسٹ بیکاز مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے پھر بھی وی نیڈ ٹو فائنڈ دا ٹروتھ، پھر بھی وی نیڈ ٹو اسٹڈی اسلام، رائٹ، سو دیٹ وی کین فائنڈ اللہ. بہت اچھا. بیٹا جی آپ بتائیے. ویری گڈ. جی ان کو بیٹا میں کہوں گا کہ
کچھ وسوسے ہیں, کچھ ڈاؤٹس, سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور فیئرز ہوتے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, تو جب انسان تھوڑا سا چینج ہونے کی کوشش کرتا ہے تو طرح طرح کے فیئرز آتے ہیں کہ نہیں 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 تمہارے تو اتنے گناہ ہیں, تم تو منافق ہو. رائٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا یا پڑھتی کیونکہ میرے تو گناہ ہی بہت ہے, تو مجھے منافقت فیل ہوتی ہے, جب تک میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہو جاؤں گا نماز نہیں پڑھوں گا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں کہوں کہ میں نے نہانا نہیں کیونکہ میں بہت گندا ہوں, تو ظاہر ہے نہائیں گے تو گند اترے گا نا. تو اسی طرح نماز پڑھیں گے تو کچھ بہتری آئے گی. تو یہ بالکل فیئرز آتے ہیں بیٹا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور مزید اس پہ فیئرز یہ آ سکتے ہیں کہ جی پاسٹ کے فیئرز, انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد آتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے گناہ ہیں. بالکل یہ شیطان کی طرف سے فیئر. لوگ کیا کہیں گے, ان شارٹ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. بالکل جی, بردر کی لے لیتے ہیں 1 منٹ. جی صحیح, سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, وہی سوشل فیئر آ گیا. 1 منٹ بیٹا ان کے لیے. ویری گڈ ویری گڈ. ہمارے لیے بھائی نے کہا چیلنج اور تھریٹ یہ ہے کہ ازمز اور اسکزمز بہت زیادہ ہے. یہ بات بڑی ڈیپ انہوں نے کی, میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ہم دیکھیے بردرز اینڈ سسٹرز اس دور میں رہ رہے ہیں جو کہ ہائپر انفارمیشن کی دور. ٹھیک ہے, انفارمیشن اتنی زیادہ ہے اور اتنا زیادہ کنٹینٹ ہے, اینڈ وی ہیو سو مینی چوائسیز ٹو میک ڈیلی. فار ایگزامپل میرے پاس یہی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے میں کس کو سنوں, کیونکہ اتنے لوگ بول رہے ہیں, اتنے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. رائٹ, کوئی کسی اینگل سے بات کر رہا ہے, کوئی ورلڈ ویو دے رہا ہے, کوئی ورلڈ ویو دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے فیمیلس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو سنا جائے. فیمنسٹ ایک طرف سے ویو دے رہی ہے, دوسری طرف سے بہت زیادہ ایک کنزرویٹو ویو آ رہا ہے. سو ویئر از دا بیلنس. رائٹ, اسی طرح مختلف ازمز اور اسکزم ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مختلف نظریات آ رہے ہیں ہمارے سامنے. پھر وہ ایک فتنہ بالی ووڈ, اور وہ ظاہر ہے وہ والا فتنہ تو ہے ہی جو انسان کو بہت ڈائیورٹ کرتا ہے, جو گناہوں کی دنیا ہے, جس میں اوبیسلی پورنوگرافی بھی ہے بہت بڑا ایک فتنہ آج کے دور کا. تو یہ بہت اچھی ریزن انہوں نے جو ہے وہ بتائی. ماشاء اللہ. جی آخری ان پٹ دے دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی بیٹا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں, آپ بتا دیں. میں سمجھ گیا ہوں بیٹا آپ دونوں کی بات, کہ ایک سسٹر نے کہا جزاک اللہ بیٹھ جائے, اب میں آگے بات کرتا ہوں. اچھا, ہم چیلنجز اور تھریٹس ڈسکس کر رہے تھے, تو ماشاءاللہ ایک سسٹر نے کہا کہ ہمارے لیے تھریٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے سے انسان دنیا سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور شاید دنیا کی طرف سے چلا جاتا ہے. اور یہ بالکل کئی نوجوانوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ ہمیں یہ فیئر ہے کہ شاید ہم وہ اس طرح سے کول زندگی نہ گزار سکیں, یا دنیا سے بالکل دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے. ایکسلنٹ. اور اسی طرح دوسری سسٹر نے ڈسٹریکشنز کی بات کی ہے, ماحول کی بات کی. ماحول بہت بڑا چیلنج ہے بردرز اینڈ سسٹرز. باقی ماحول بہت افیکٹ کرتا ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ چینج ہو بھی رہے ہیں, ہونا بھی چاہتے ہیں, لیکن بار بار اس ماحول میں آ کے, مے بی ماحول سے مراد یہاں پہ فرینڈ شپس ہو سکتی ہے, ماحول سے مراد انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, ایک یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, انسٹیٹیوٹ کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, رائٹ, فیملی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے. تو یس یہ چیلنج تو ہے ہمارے لیے, تھریٹ تو ہے انوائرمنٹ. بٹ چلے اب میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسٹرینتھس بھی بتاتا ہوں. دیکھیے یہ سارے چیلنج اپنی جگہ, لیکن بہت بڑی اسٹرینتھ آج کے دور کی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دین سیکھنا الحمدللہ بڑا آسان ہو چکا ہے آج کے دور میں. دیر آر سو مینی ریسورسز اویلیبل, اور ماشاءاللہ یوتھ کلب از جسٹ ون پلیٹ فارم جو پوڈ کاسٹ کر رہا ہے ریلیونٹ ٹاپکس پہ, جو کلپس ریمائنڈرز ہم نکال رہے ہیں, شارٹ موویز کی طرف آ رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح یہ لیکچرز آرگنائز ہوتے ہیں, ورک شاپس آرگنائز ہوتی ہیں, آپ لوگ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ خوشائن بات ہے کہ اس دور کی اسٹرینتھ ہے
کہ اس دور میں دین کو سمجھنا وہ اس لیول پہ آسان ہو چکا ہے کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ عربک کورسز ہیں آن لائن پڑھے ہوئے، کسی بھی سبجیکٹ کو اٹھا لیں، اسلامک سائنس کے سبجیکٹ کو، اس کی ڈگریز ہیں، اس کے کورسز آن لائن ہیں، یوٹیوب پہ مواد بھرا ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسکالرز بھی ہیں. اسکالرز کو اپروچ کرنا بھی الحمدللہ آسان ہے بیکاز دیر آر سو مینی اسکالرز. ٹھیک ہے، تو یہ ساری مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ ساری مشکلات حل ہوں گی ہی تب جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو گول ہے ہاؤ ٹو بی اے اسٹرانگ مسلم، اس میں ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم اسلام کو جاننا تو شروع کریں نا، پڑھنا تو شروع کریں. اینڈ فرام ویئر ٹو بگن، اگر میں آپ کو سجیشن دوں، سیرہ سے شروع کریں. رائٹ، اب میں آپ کو اپنے مطابق انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ 5 چیلنجز جو میں دیکھتا ہوں جو انسان کی زندگی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ سلوشن بتاتا ہوں. نمبر 1، آئی بلیو کہ ہمارے حق پہ آنے میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے بردرز اینڈ سسٹرز. وی ڈونٹ نیڈ اے ویک جنریشن. ٹھیک ہے، ہمیں ایسی جنریشن نہیں چاہیے ہے جو ایک ہارٹ بریک کو لے کے اور ظاہر ہے کہ ایک ریلیشن شپ بریک کو لے کر دیوداس بن جائے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی وانٹ اسٹرانگ انڈیویجول. وی وانٹ ایموشنلی اسٹیبل انڈیویجول. وی وانٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ انڈیویجول. ہمارے ایموشن غلط جگہ سے جب اٹیچ ہو جاتے ہیں ہم ویک ہو جاتے ہیں. رائٹ، عبادت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایکسٹریم ایموشنل اٹیچمنٹ از پارٹ آف عبادت. تو بردرز اینڈ سسٹرز، ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ہمارے لیے معبود بن جائے، کوئی انسان سے ہم اس لیول کی ایموشنل اٹیچمنٹ لگا لیں کہ ہم لٹرلی اس کو عبادت کا درجہ دیں. تو نمبر 1، اگر آپ لوگوں نے انشاءاللہ اسٹرانگ انڈیویجول بننا ہے، اسٹرانگ مسلمان بننا ہے، تو پلیز اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کیجیے. کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس کا، ایموشنل ریزیلینس کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق. ایمان بلڈ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانیں، تقدیر کے کنسیپٹ کو سمجھیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے نام اور صفات جو ہیں اسماء و صفات اس کے بارے میں جانیں، ان سٹوریز کو ریوزٹ کریں. دیکھیں، ہر نبی کی سٹوری سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. حضرت ایوب کو بیماری ہوئی، کوئی انسان اللہ نہ کرے اس کو بیماری اور سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. حضرت زکریا کو بے اولادی ہوئی، اللہ نہ کرے بے اولادی سے اللہ کسی کو ٹیسٹ کرے، لیکن حضرت زکریا کی سٹوری سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے گھر سے نکالا، اللہ نہ کرے کسی کی فیملی کے ریلیشن اتنے خراب ہو کہ حج پہ آنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کریں، بٹ یو کین ریلیٹ ٹو حضرت ابراہیم. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، اندھیروں میں، جب کوئی نہیں تھا، مایوسی تھی، اور وہ بہت مایوس کن سچویشن تھی. وہ ایسی سچویشن تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کروں کیا، سلوشن ہی کوئی نہیں تھا. تو ہر وہ انسان جو ایسے مسئلے میں ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس سلوشن ہی کوئی نہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کیا ہے، تو اس کے لیے حضرت یونس کی مثال ہے. اور حضرت یونس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے نبی نے کہا ہے جب تم کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو، لٹرلی کہ تمہیں ڈارکنیس نظر آ رہی ہے، اندھیرے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ورد کیا کرو، میرے بھائی کی یہ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے مدد کرے گا جیسے یونس علیہ السلام کی مدد کی. رائٹ، اسی طرح بردرز اینڈ سسٹرز، تمام انبیاء، یوسف علیہ السلام اپنوں نے دکھ دیا. ایسے لوگ جن کے اپنے رشتہ دار ٹاکسک ہیں، جن کے اپنے رشتہ دار ان کو دکھ دیتے ہیں، جن کا اپنا بلڈ انہیں دکھ دیتا ہے، بھائیوں نے پھینکا تھا نا کنویں میں، وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ پلیز قرآن کی جو سٹوریز ہیں ان کو انٹرنلائز کریں، انبیاء کی سٹوریز کو انٹرنلائز کریں. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، ہر وہ انسان جو اکیلا ہے حق میں اور اس کے سامنے پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے اس کو حق میں روکنے سے، وہ کس سے ریلیٹ کرے؟ موسیٰ علیہ السلام. 2 لوگ تھے، ہارون اور موسیٰ، فرعون کی پوری سلطنت گرا دی. ہمیں صرف ایک موسیٰ چاہیے ایک انسٹیٹیوٹ میں، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے تمام چینجز لانے کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ڈسکریج نہ ہو، ایموشنل اسٹرینتھ پکڑیں، انبیاء کی دعاؤں سے پکڑیں. جو انسان انتہائی مغلوب فیل کرتا ہے، بہت بے بس فیل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے بس ہو چکا ہوں،
دوائیاں بھی کھا لی ہیں. وہ نوح علیہ السلام سے ریلیٹ کرے. نوح علیہ السلام نے اللہ کو کیا کہا تھا, اللہ میں کیا کروں, میری بات ہی نہیں سنتے. 950 سال نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے, کتنے لوگ آئے, چند لوگ. اور پھر انہوں نے کیا دعا کی, ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں, میں بے بس ہو چکا ہوں, میری مدد فرما دے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی جب ان امپلائڈ تھے, کچھ بھی نہیں تھا, فیوجیٹو تھے, بندہ قتل ہو گیا تھا, غلطی سے بھاگ گئے تھے. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی, ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور پھر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے بغیر وارث کے نہ چھوڑیو. ریلیٹ کریں, رائٹ. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ دعائیں چیک کریں, اسی طرح یونس علیہ السلام کی, اسی طرح ایوب علیہ السلام کی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا, میری مدد فرما دے, تو بے شک رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا. اسی طرح جو ہے کوئی گناہوں کے اس دلدل میں پھنس چکا ہے اور اسے لگتا ہے میں نکل ہی نہیں سکتا, اسے لگتا ہے میں نکل ہی نہیں سکتی, تو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیں, ریلیٹ کریں, رائٹ. وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں نکلوں گا کہ میں نہیں نکلوں. اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا سے ریلیٹ کریں. تو ہر نبی کی دعا میں بردرز اینڈ سسٹرز ہمارے لیے ایموشنل اسٹرینتھ ہے, اور دعاؤں سے ایموشنل اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے. ایسے کریکٹر سے ریلیٹ کرنے سے ایموشنل اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے جو ہماری طرح انسان ہے. ہاں نبی تھے, بالکل اللہ کے بہت قریب تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان, اور انہوں نے کر کے دکھایا. اس لیے کوئی بات نہیں اگر ہمیں بھی ٹیسٹ اور ٹرائل آ رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ آئے, تو نمبر 1 اپنے ایموشنز پہ ورکنگ کریں. نمبر 2 ڈیزائرز, شہوات. شہوات بہت بڑی رکاوٹ ہے حق کی طرف آنے میں اور اللہ سے ریلیشن قائم کرنے میں. اپنی پوری کوشش کیجئے کہ گناہوں سے نکلنا ہے, اور اپنی پوری کوشش کیجئے کہ فائٹر بننا ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مومن ہر موقع پہ سیکھتا ہے اور نئی آن نئی شان کے ساتھ کم بیک کرتا ہے. مومن جو ہے وہ اپنے مسائل کے دلدل کے تلے دب کے نہیں بیٹھ جاتا. مومن اللہ سے مدد پکڑتا ہے, کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. مومن بنے, رائٹ, اور فائٹ کرے, فائٹر بنے. قہاریو جباریو, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ چاروں عناصر فائٹر کے عناصر, کہ قہار ہے, جہاں پہ لڑنا ہے وہاں پہ لڑنا ہے, جہاں پہ معاف کرنا ہے وہاں پہ معاف کرنا ہے. غفاری, قدوس, پاک رکھتا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, قدوس میننگ پاکیزہ. اور جبروت, جبر کرتا ہے, ٹھیک ہے, کھڑا ہوتا ہے, سیلف کنٹرول شو کرتا ہے. کم آن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا سیلف کنٹرول دیا. شو اٹ, ول شو کریں, اسٹرینتھ شو کریں, رائٹ. تو اس لیے شہوات سے نکلیں, شہوات انسان کو گرا دیتا ہے. اور نمبر 3 ایگو. انسان کے حق پہ آنے کی بہت بڑی رکاوٹ اس کی اپنی انا ہے, اس کی اپنی ایگو ہے. فار ایگزامپل, میں آ تو جاؤں لیکن وٹ ایف لوگ کیا کہیں, وٹ ایف جو ہے وہ میرے کلچرل ویلیوز کے خلاف نہ بات چلی جائے, رائٹ. یا یہ کہ نہیں میں نے تو کچھ اور سنا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, یا وہ اس کو برداشت نہ کرے اس چیز کو جو اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے, تو اس میں اس کی انا سامنے آ جاتی, ہر بات پہ انا. یا یہ کہ میں کیوں مانوں, ٹھیک ہے, یہ بھی انا ہے. یا یہ کون ہوتا ہے مجھے کچھ بتانے والا. اس لیے اگر کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کو کچھ اچھا بتا رہا ہے تو ایگو نہیں آنی چاہیے, یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے ہو از ہی اور ہو از شی, ہاؤ ڈیئر دس پرسن ٹیل می دس. ظاہر ہے ہم کسی کو نماز کی تلقین کریں تو اگلے ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی میرا پرسنل معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو. ٹھیک ہے آپ کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن ویلکم کرو ایسے دوست جو کم از کم آپ کو انکریج تو کر رہا ہے نا کچھ کرنے میں. تو ایگو کو کنٹرول کرے, بی ہمبل, پلیز ہیوملٹی لے کر آئے اپنے اندر, بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ کبھی بھی ہمبل انسان کو, عاجز انسان کو ضائع نہیں کرتا, میں آپ کو گارنٹی دے. اللہ اسے لے ہی آتا ہے عاجز انسان کو صحیح راستے پہ کسی نہ کسی طرح. لیکن یاد رکھیں یہ 2 ڈیڈلی کمبینیشنز ہیں, اگنورینس اینڈ ایروگینس. دس از اے ڈیڈلی کمبینیشن جو آپ کو مار دے گا. ایک بندہ اگنورینٹ ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایروگینٹ ہے, پھر کیا,
کیونکہ ایروگینٹ بندہ لرن نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اگنورینٹ ہی ہوں اور میں اگنورینٹ ہی ٹھیک ہوں، انا پرست۔ اس لیے اپنی انا پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ دیٹس وائی ریلیونٹ از واٹ؟ نماز۔ نماز جتنا مرضی بندہ ایروگینٹ ہو اور انا پرست ہو، اگر وہ صحیح سے نماز پڑھتا ہے نا اور اپنی ناک کو لگاتا ہے زمین میں، اپنی ناک کو رگڑتا ہے سجدے میں، تو اس کو اس کی اوقات یاد آ جاتی کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سوچ کے نماز ادا کریں کہ میری ناک اور میرا ماتھا وہ زمین پہ میں رگڑ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، رائٹ؟ اس سے ہماری ایگو ختم ہوگی۔ نمبر 4، ورلڈ ویوز۔ دیکھیے بہت بڑی رکاوٹ حق پہ آنے کی یہ ہے کہ ہمارے ورلڈ ویوز اتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ ویوز سے مراد ہے جو ہم نے لینس پہنا ہوا ہے، چشمہ۔ دیکھیے اگر آپ کی روٹین میں صرف وہ والی چیزیں ہیں نا جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ایسے لوگوں کو آپ سن رہے ہیں یا ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، موویز، ٹی وی سیریز، جو آپ کا ورلڈ ویو جو ہے نا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بس مزہ کر لے اور زندگی ایک بار ہی جی لے، اور یو اونلی لیو ونس، اور بس گیدر آل دا سورسز اینڈ میک بلینز اینڈ ملینز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ایسا نہ ہو برادرز اینڈ سسٹرز کہ آپ اتنے ٹیکے لگوا لیں اپنے آپ کو اس ورلڈ ویو کے کہ جب اسلام آپ کے سامنے آئے تو آپ سے ہضم ہی نہ ہو۔ آپ کہیں کہ یہ کیا بھئی، میں تو یہ سمجھتا تھا، یہ کیا بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک بہت بڑی ریزسٹنس آتی ہے اندر سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ ابھی سے وہ چشمہ پہن لیں، قرآن و حدیث کا چشمہ پہن لیں، رائٹ؟ اپنا ورلڈ ویو وہاں سے بنائیں، قرآن سے بنائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سکسیس کس چیز کو کہتا ہے؟ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جو بندہ پیسہ بہت کماتا ہے وہ سکسیسفل ہے۔ ہاں، قرآن اچھے ایٹیٹیوڈ کو سکسیس کہتا ہے۔ دیکھیں قارون اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر قرآن میں۔ قارون کے پاس کتنے پیسے تھے؟ امیر ترین انسان تھا۔ سلیمان علیہ السلام کتنے امیر تھے؟ لیکن دونوں کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا اور وہ سکسیس۔ قارون نے کیا کہا پیسہ کما کے کہ یہ میرا کمال ہے، قرآن میں اس کے الفاظ موجود ہیں، میں سیلف میڈ ہوں، یہ سب میرا کمال ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، رائٹ؟ تو ورلڈ ویو وہاں سے بنائیں، ہمبل رہیں اور ہر چیز کو قرآنک لینس سے دیکھا کریں، سکسیس کو قرآنک لینس سے دیکھیں۔ قد افلح المؤمنون، یہ آیتیں پڑھیں سورہ مومنون کی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت کو سمجھیں کہ فلاح اصل میں ہے کیا۔ تو ورلڈ ویو قرآن سے بنا۔ لاسٹلی سرکمسٹانسز، حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں حق پہ نہ آنے سے، اس لیے اس پہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیے شیطان کا یہ بہت بڑا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو یہ فیئر دلوائے گا کہ دیکھیں ابھی حالات ایسے ہیں، ابھی حالات ویسے ہیں، یا تمہاری زندگی تو ویسے ہی ختم ہو گئی، تم نے کیا بڑے بڑے کام کرنے وغیرہ وغیرہ۔ تو حالات سے نہ ڈریں۔ حالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر دنیاوی سینس میں بات کی جائے تو سازگار نہیں تھے، دنیاوی سینس، رائٹ؟ ان کے گھر تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک ایک مہینہ ہم کھجوروں پہ ہی گزار دیتے تھے، کچھ تھا ہی نہیں کھانے۔ اسی طرح کتنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے ہمارے نبی کے۔ تو حالات تو ہو سکتا ہے اچھے ہوں، ہو سکتا ہے برے ہوں۔ جیسے ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں اشفاق احمد صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر روڈ پر کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار ہو سکتی ہے، لیکن اگر جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری روڈ پار ہوگی۔ تو جب یہاں پہ ہی مسئلہ آ گیا تو پھر حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں، پھر تو ظاہر ہے کہ پرابلمس بڑھتی جائیں گی، پرابلمس تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سرکمسٹانسز جو ہیں، ڈونٹ لیٹ سرکمسٹانسز ڈیفائن یو، ٹھیک ہے؟ بلکہ سرکمسٹانسز جیسے بھی ہیں آپ شکر اور صبر کے ساتھ، گریٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور سر اٹھا کے جئیں، اسٹرانگ بنے۔ اسٹرانگ مسلمان کی ہمیں ضرورت ہے، مینٹلی ویک مسلمان کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت مسائل ہیں برادرز اینڈ سسٹرز، آپ فکر نہ کریں۔ میں آپ کو انشاءاللہ امید کے لیے ایک شعر بھی سنانا چاہوں گا جواب شکوہ سے علامہ محمد اقبال کا، کہ چاہے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائے ود رسپیکٹ ٹو دا ڈاؤن فال آف مسلم امہ، ہمیشہ یہ شمع تو جلتی رہے گی۔ اور وہ شمع کس چیز کی ہے میں آپ کے سامنے شعر رکھتا ہوں، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا۔ یہ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ بلغیریا جو تھا اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی،
اور انہوں نے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو گرانے میں یعنی خلافت کو گرانے میں بڑا رول تھا ان کا. تو ایک ہنگامہ بپا تھا اور ایک فیئر تھا مسلمانوں کے دلوں میں. علامہ محمد اقبال نے پیغام دیا ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈائی، دس از ناٹ دا ٹائم ٹو فال، دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ. بیدار ہونے کا وقت ہے، ٹھیک ہے. یہ رونے کا وقت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو چکا ہے. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری. مسلمان یہ نہ سمجھ کہ تیری دل آزاری کی جا رہی، دل آزاری سمجھے گا تو ویک پڑ جائے گا. نہیں، یہ تو امتحان ہو رہا ہے تمہارے ایثار کا. کتنی سیکریفائس کرتے ہو؟ لیٹس سی، کیا اتنی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آج جا کے کہ کوئی بھی حرام کام میں انوالوڈ ہے کم از کم نیت تو کریں کہ آج سے چھوڑ دیں. کم از کم جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جس میں ملوث ہے ایڈکشن میں، ارادہ تو کرے نا کہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو. یہ ہے اصل میں ایثار اور خودداری کا. خوددار کتنے ہو؟ پروڈکٹ بوائیکاٹ تو کر دیے، آئیڈیالوجیکل بوائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا ان کی وہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جو تمہیں انٹلیکچولی قتل کر رہے ہیں ڈیلی اور تمہارے ورلڈ ویوز چینج کر رہے ہیں؟ دیٹ از دی میسج. اور لاسٹلی ہی سیڈ کیوں ہراتا ہے سہیل فرس آدھا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے. دس از دی ہوپ کہ یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں کبھی بھی اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے، ہدایت کے نور کو نہیں بجھا سکتے. چاہے یہ سب مل کے پھوکے مار لیں، اسلام ول ون ود اور وداؤٹ یو، بٹ وداؤٹ اسلام یو ول لوز اینڈ گیٹ لاس. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، یہ تھے سر محمد علی، سینئر موٹیویشنل اسپیکر یوتھ کلب اور سینئر انسٹرکٹر، جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ حلال حرام اور اچھائی برائی اور ہماری سوسائٹی میں جو ہمیں تھریٹس اور انسیکیورٹیز ہیں ان سے ہم کس طرح سے سبق سیکھ سکتے ہیں.